جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، سوشل میڈیا پر لوگ بہت زیادہ یہ تصویر وائرل کر رہے ہیں جو مولانا مودودی صاحب کی ایک تصویر ہے، اس کو ہمارے ساتھی بھی بار بار شیئر کر رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ اس کے بارے میں تھوڑی تحقیق کی جائے۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مودودی صاحب کے ایک تصویر جو PIA کے ساتھ لی گئی ہے، اس تصویر کے ساتھ لکھا تھا کہ مولانا مودودی وہ پہلے عجمی تھے جنہیں 1956 میں حج کا خطبہ پڑھنے کا اعزاز حاصل ہوا تھا۔ تو ہم وہ پوری لسٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج تک اور اس سال 2024 جو مسجد نمرہ میں حج کا خطبہ پڑھیں گے اس کا نام بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور پچھلے تقریباً 100 سالوں میں جتنے بھی شیوخ نے وہاں پر خطبہ دیا ہے ان کے نام بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ محترم سامعین، خطبہ حج ملک عبدالعزیز کے عہد سے لے کر آج تک وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب حجاز کو 1343 ہجری یعنی کہ 1925 میں اپنے تحویل میں لیا، اس وقت سے لے کر اب تک میدان عرفات کے اندر مسجد نمرہ میں کل 14 خطباء نے حج کا خطبہ دیا ہے۔ ہجری اور عیسوی سال کے ساتھ ان 14 خطباء کے نام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پر ہے شیخ محمد ابن عبد اللطیف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوہاب رحمہم اللہ۔ انہوں نے 1343 ہجری اور 1925 ہجری میں خطبہ دیا تھا۔ دوسرے نمبر پر شیخ عبداللہ ابن حسن ابن حسین ابن علی ابن حسین ابن محمد ابن عبد الوہاب رحمہم اللہ ہے، جنہوں نے 1344 ہجری سے لے کر 1369 ہجری تک خطبہ دیا، جو عیسوی کے مطابق 1926 سے لے کر 1950 تک مسلسل 25 سال خطبہ آپ نے دیا۔ تیسرے نمبر پر شیخ محمد ابن عبداللہ ابن حسن ہے، انہوں نے 1370 ہجری سے لے کر 1376 ہجری تک خطبہ دیا، جو عیسوی کے مطابق 1951 سے لے کر 1957 تک ہے۔ محترم سامعین، یہ تیسرا نمبر آپ نوٹ کریں کہ اس میں شیخ محمد ابن عبداللہ ابن حسن نے 1370 ہجری سے لے کر 1376 ہجری تک خطبہ دیا، جو عیسوی کے حساب سے بنتا ہے 1951 سے لے کر 1957 تک۔ تو جو لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مولانا مودودی نے 1956 کا خطبہ دیا ہے، تو پھر یہاں پر یہ شیخ محمد ابن عبداللہ کا نام کیوں ہے؟ تو یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ایک پوسٹ ہے۔ چوتھے نمبر پر شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن حسن ہے، انہوں نے 1377 ہجری سے لے کر 1398 ہجری تک یعنی 1958 سے لے کر 1978 تک خطبہ دیا۔ پانچویں نمبر پر شیخ صالح ابن محمد ہے، انہوں نے 1399 ہجری یعنی کہ 1979 کو خطبہ دیا۔ اس کے بعد اگلے سال 1400 ہجری یعنی کہ 1980 میں واپس شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن حسن رحمہ اللہ نے حج کا خطبہ دیا۔ اسی طرح اگلے سال بھی یعنی 1401 ہجری یعنی 1981 میں بھی آپ نے ہی خطبہ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد بیماری کی وجہ سے آپ نے معذرت کر لی۔ چھٹے نمبر پر 1402 ہجری سے 1436 تک یعنی 1982 سے لے کر 2015 تک شیخ عبدالعزیز نے 34 سال مسلسل خطبہ دیا۔ ساتویں نمبر پر شیخ عبد الرحمن ابن عبدالعزیز السدیس ہے، جنہوں نے 1437 ہجری یعنی کہ 2016 کو خطبہ دیا۔ آٹھویں نمبر پر شیخ سعد ابن ناصر ہے، انہوں نے 1438 ہجری یعنی 2017 کو خطبہ دیا۔ نویں نمبر پر امام و خطیب المسجد النبوی الشیخ حسین ابن عبدالعزیز ابن حسن ابن عبدالعزیز ابن حسین ابن حمد ابن حسین ہے، انہوں نے 1439 ہجری یعنی 2018 کو خطبہ دیا۔ 10ویں نمبر پر الشیخ محمد ابن حسن ہے، جنہوں نے 1440 ہجری یعنی کہ 2019 کو خطبہ دیا۔ 11ویں نمبر پر شیخ عبداللہ ابن سلیمان ہے، جنہوں نے 1441 ہجری یعنی کہ 2020 کو خطبہ دیا۔ 12ویں نمبر پر شیخ بدر ابن عبدالعزیز ہے، جنہوں نے 1442 ہجری یعنی 2021 کو خطبہ دیا۔ 13ویں نمبر پر الشیخ الدکتور محمد ابن عبد الکریم ہے، جنہوں نے 1443 ہجری یعنی کہ 2022 کو خطبہ دیا۔ 14ویں نمبر پر الدکتور یوسف ابن محمد ابن سعید ہے، جنہوں نے 1444 ہجری یعنی کہ 2023 کو خطبہ دیا، اور اس سال انشاءاللہ 1445 ہجری یعنی کہ 2024 کو دکتور ماہر صاحب خطبہ دیں گے۔ اب آپ لوگ فیصلہ کریں کہ ان میں مولانا مودودی کا نام کہاں ہے۔
میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پورے 100 سال کا لسٹ شیئر کیا، اس میں مولانا مودودی کا نام کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں اور پروپیگنڈے کرتے ہیں، اور صرف جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے بڑوں کو بڑا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جھوٹ سے کچھ نہیں ہوتا، جو حقیقت ہے اور جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور ہمارا کام ہے کہ وہی لوگوں کے سامنے لانا۔ اس لیے اپنے اس مسلمان بھائیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ جھوٹ سے کچھ نہیں ہوتا، جھوٹ ہرگز نہ پھیلائیں، نہ بولے۔ سوشل میڈیا پر اگر آپ نے اس تصویر کو شیئر کیا تو یہ متعدی گناہ ہے آپ کے ذمے۔ جب تک آپ کے ساتھی اور ہمارے ساتھی ان جھوٹ کو آگے پھیلاتے رہیں گے تو آپ کے عمل نامے میں جھوٹ کا گناہ وہ لکھا جائے گا۔ ہمارے اپنے ساتھیوں سے بھی درخواست ہے، ہمارے کچھ اپنے ساتھیوں نے بھی، بڑے بڑے علماء نے بھی اس کو شیئر کیا ہے، حالانکہ پہلے آپ اس لسٹ کو چیک کر لیتے، تحقیق کے بعد اگر شیئر کر لیتے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سال کے جتنے بھی حجاج کرام ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام احکامات جتنے بھی ہیں ان میں آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا